بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 14ویں تراویح مکمل کی، جس میں ہمارا 17واں پارہ پورا ہوا۔ کل ہم نے سورہ کہف کی تفسیر کو سنا تھا، اس میں جو 2 واقعات اللہ نے بیان کیے، لیکن میرے محترم بزرگوں، سورہ کہف کے پڑھنے کے بہت سارے فضائل بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ قیامت کے قریب دجال مبعوث ہونے والا ہے، جو اپنے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم بتا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے، اور اس کے علاوہ اس کو قبر کے عذاب سے بچائیں گے، اور اس کے علاوہ جو آدمی اس جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے تو آنے والے جمعہ تک اس پڑھنے والے کے سر پہ ایک نور ہوتا ہے، اور آسمان سے اترنے والی تمام آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں اور مکروہات، شرور اور فتون سے اس سورہ کہف کے پڑھنے والے کی وہ حفاظت کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ہر جمعہ کو سورہ کہف کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اب اس کے بعد میرے محترم بزرگوں، سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام یا حضرت یحییٰ کے والد تھے، 100 سال کی عمر ہو گئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم جو ہے وہ جب کمرے میں داخل ہوتی ہے تو آسمان سے ان کے پاس میں پھلوں کے ٹوکرے بھر بھر کے آتے ہیں، اور بغیر موسم کے وہ پھل کھاتی ہے۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، تو بغیر موسم کے یہ مریم کو آسمانوں کے پھل کھلا سکتا ہے تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ حضرت مریم کی بہن تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی، کہا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریا، ہم تم کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ اور یحییٰ ایک ایسا نام ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں رکھا، ایسا قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ انوکھا نام ہم تم کو دے رہے ہیں۔ تو 90 سال کی عمر میں ان کی اہلیہ حاملہ ہوئی، اور حضرت زکریا کی عمر 100 سال سے بھی اوپر ہو چکی تھی۔ تو یہ ہے خدا کی قدرت۔ میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے کہ 40 ایئرز کے بعد، اباؤ 40 ایئرز، عورت 90% جو ہے وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی، اور 45 یعنی 45 سال کے بعد 100%۔ لیکن اللہ اگر اولاد پیدا کرنا چاہے تو 90 سال کی عمر میں بھی ان کو اولاد دی، اور پھر حضرت زکریا نے ان کا نام یحییٰ رکھا۔ مگر چونکہ میرے محترم بزرگوں، یہودی حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ سے بھی حسد کرتے تھے، جلتے تھے ان سے۔ ان لوگوں کا بولنا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم کسی کی بھی نبوت کو قبول نہیں کریں گے۔ نبیوں سے ان کو حسد اور جلن تھا، اس لیے انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے کاٹ دیا۔ کیسے کاٹ دیا بھائی؟ آرے سے کاٹ دیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا۔ یہ سلوک کیا، اسی لیے قرآن نے ان کے بارے میں کہا وَقَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ یہ یہودی وہ ہے جنہوں نے بغیر کسی وجہ کے انبیاء علیہ السلام کے قتل کیے۔ آج جو ان کے اوپر پوری دنیا میں لعنت برس رہی ہے، دنیا میں ان کا کوئی ملک نہیں ہے، لیکن جہاں پر بھی یہ ہے
تو نہ ان کی جان محفوظ ہے، نہ ان کا مال محفوظ ہے، ان کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے۔ اسرائیل میں بھی اگر یہ ہے تو سکون نہیں ہے ان کو، 24 گھنٹے ان کے اوپر یہ ڈر منڈلا رہا ہے کہ ہمارے چاروں طرف یہ عرب ممالک جو ہے، ان میں سے اگر کسی نے بھی ہمارے اوپر ایک میزائل بھی لا کے پھینک دیا تو وہ ہمارے پورے ملک کو برباد کرنے کے لیے کافی۔ تو آج بھی ان کو سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اس لیے اپنے سکون اطمینان کے لیے انہوں نے نئی نئی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، نئی نئی طرح کی جو ہے وہ چیزیں بنا رہے ہیں۔ مکھیاں تک انہوں نے ایسی بنائی ہے جو ان کے لیے جاسوسی کرتی ہے، وہ مکھیوں کے بھی ذریعے سے، مطلب ان کو اپنی جان کا اتنا خطرہ ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ انبیاء کی بددعا کا نتیجہ ہے اور نبیوں کو قتل کرنے کا نتیجہ ہے، جو آج وہ سکون کی زندگی میں نہیں ہے۔ اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمائے۔ حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا فبشرناہ بغلام، کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک لڑکے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو حضرت مریم کہنے لگی یہ کیسے ممکن ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ پورے رکوع میں اللہ نے وہی واقعے کو بیان کیا۔ جب حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل آئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت جبریل نے کہا اللہ کے لیے سب ممکن ہے، وہ اگر چاہے تو بغیر موسم کے بارش برسا سکتا ہے، وہ اگر چاہے تو آگ میں سے پھول کھلا سکتا ہے۔ یہ سب خدا کا نظام ہے، یہ اللہ کی قدرت کے آگے ہماری دنیا کی ساری ٹیکنالوجیز فیل ہے۔ کیسی ہے بھائی؟ فیل ہے، فیل۔ دنیا میں آئس لینڈ نام کا ایک ملک ہے، آئس لینڈ، اس کا نام ہی آئس لینڈ ہے۔ وہ آئس لینڈ جو ہے وہاں پہ 6 مہینے کا دن ہوتا ہے اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے۔ وہ آئس لینڈ ایسا ملک ہے جہاں پہ جو درجہ حرارت ہے، جو ٹیمپریچر ہے، وہ اینی ٹائم، ایوری ٹائم جو ہے وہاں کا ٹیمپریچر -50 ہوتا ہے۔ کتنا ہوتا ہے بھائی؟ -50 یا اس سے بھی نیچے ہوتا ہے، لیکن مائنس ہی ہوتا ہے، وہاں کا ٹیمپریچر کبھی بھی پلس میں نہیں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پورا کا پورا ملک برف کا ملک ہے۔ کائے کا ملک ہے؟ ہر چیز برف کی ہے وہاں پہ۔ وہاں پہ برف کی وجہ سے گھوڑے نہیں ہیں، بیل نہیں ہے، جانور نہیں ہیں، اس لیے کتوں کی گاڑیاں وہاں پہ چلائی جاتی ہیں۔ کس کی گاڑیاں چلائی جاتی ہیں؟ ہاں، ایک ایک طرف سے جو ہے 10 کتے یا 5 6 کتے ہوتے ہیں اور وہ گاڑی کو کھینچتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں پہ گھوڑے بیل وغیرہ گاڑیوں کو کھینچتے ہیں سردی کی وجہ سے۔ لیکن خدا کا نظام دیکھو، وہ پورا کا پورا آئس لینڈ جو ملک ہے، وہاں پہ اتنی گرمی، اتنی سردی ہونے کے بعد، ٹیمپریچر اتنا مائنس میں ہونے کے بعد، وہاں کا یہ حال ہے کہ وہ پورا ملک برف کا ملک ہے۔ لیکن وہ برف کو اگر آپ کھودیں گے، اس کے نیچے سے آگ نکلنا شروع ہوتی ہے، گیسز نکلتی ہے۔ کیا نکلتی ہے؟ گیسز نکلتی ہے، اور گرم پانی نکلتا ہے۔ یعنی پورا برف کا ملک ہے، پورے ملک میں برف ہی برف ہے، لیکن خدا کا نظام دیکھو، وہاں کے لوگ زندہ کیسے ہیں؟ وہ برف کو اگر کھودیں گے تو نیچے جو نہریں بہتی ہے برف کے اندر، وہ سب کون سے پانی کی بہتی ہے؟ گرم پانی کی۔ ایسا پانی کھولتا ہے اس کے اندر، اور پھر وہ ملک میں وہ لوگ اسی کھولتے ہوئے پانی سے انرجی، مطلب بجلی تیار کرتے ہیں، اور اتنی بجلی تیار کرتے ہیں کہ وہ بجلی کی وجہ سے وہاں کے گھروں میں 24 گھنٹے ہیٹر چالو رہتے گرمی کے واسطے میں، اور اتنی بجلی وہ گرم پانی سے تیار ہوتی ہے کہ ان کے پورے ملک کو پور کے آزو بازو کے ملکوں کو وہ بیچتے۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔ اوپر اگر دیکھیں گے تو ٹیمپریچر مائنس سے مائنس چل رہا ہے، اور وہی نیچے اللہ نے اتنی گرمی پیدا کر دی ہے کہ وہ گرمی پہ پورے ملک کا نظام چل رہا ہے۔ تو وہ اللہ بغیر باپ کے اولاد بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حمل رہا، اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے
اس کے بعد یہ یہودیوں کو موقع مل گیا ان کے اوپر انگلی اٹھانے کا۔ اب یہ سارے کے سارے یہودی جو تھے، اس لیے کہ ان کو حسد اور جلن تھا کہ اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آنا چاہیے بولے۔ حضور کو بھی وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے سچے پکے نبی ہیں، حضور کی ساری نشانیاں وہ دیکھ چکے تھے، مگر مسلمان صرف اس لیے نہیں ہو رہے تھے جلن اور حسد کی وجہ سے کہ ہمارا آخری نبی ہمارے خاندان میں آنا چاہیے تھا، بنی اسرائیل میں، وہ بنی اسماعیل میں اور عربوں میں کیسے کیا آ گئے۔ وہ جلن اور حسد میں انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ جن لوگوں نے میرا سیرت کا پورا بیان سنا ہے پہلے سے لے کے آخری تک، تو میں نے بتایا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے جس وقت میں یہود کے قلعوں کا محاصرہ کیا، ان لوگوں نے جب مشورہ لیا، اس کے اندر یہ بات رکھی، ایک دوسرے سے کہا کہ بھائی جب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے تو پھر مسلمان بن جاؤ نا۔ مگر صرف جلن اور حسد کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اس کے باوجود اس مجمع میں سے کئی لوگ ایسے تھے جو اٹھے، حضور کی خدمت میں آئے اور وہ لوگ کائے میں داخل ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے۔ اب اس کے بعد میرے محترم بزرگوں، یہ سارے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت مریم کے پاس، اور ان سے کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تو نے یہ کیا کر دیا، یہ کس کا بچہ تو نے پیدا کر دیا، تو تو نیک خاندان سے تعلق رکھتی ہے، نہ تیری ماں بری عورت تھی نہ تیرا بھائی برا آدمی تھا۔ اب مریم علیہ السلام جو تھی علیہ السلام، وہ تو بیچاری عورت تھی، پریشان ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کو کیا جواب دوں، یہودیوں کے بڑے بڑے پوپ، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے ان کے ذمہ دار کھڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کیا ان کی طرف۔ اور میں نے 3-4 روز پہلے بتایا تھا کہ دنیا میں 4 بچے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی بات کی تھی، ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ لوگ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ارے یہ بچے سے ہم کیسے بات کریں گے، ابھی تو پیدا ہوا ہے یہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اسی لیے دنیا میں جتنے نبی پیدا ہوئے، اللہ نے ہر نبی کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی۔ کتنے سال کی عمر میں؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام ایک واحد نبی تھے جو ماں کے پیٹ سے ہی نبی بن کے پیدا ہوئے، یہ واحد نبی ایسے تھے۔ یہودیوں کے حسد اور جلن کے اندر ان کو وہ پورا زمانہ ان کا ویسا ہی گزرا، یہودیوں کی سازشوں کا شکار ہوتے رہے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہودیوں نے ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، اور اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، اور ان کے ہم شکل کو یہودیوں نے اٹھا کے سولی پہ چڑھا دیا۔ آج جو یہودی لوگ بولتے ہیں، جو عیسائی لوگ بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا سولی پہ چڑھایا گیا ہے، وہ اوریجنل عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ جو اوریجنل عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کو اللہ نے کہاں پہ اٹھا لیا؟ آسمانوں کے اوپر، وہ آسمان پہ ہے، اور قیامت کے قریب وہ دنیا میں آئیں گے۔ کب آئیں گے بھائی؟ جب دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئے گا، اس کے بعد میں دنیا میں سارے فتنے آئیں گے، قیامت برپا ہوگی، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے، اور آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ محمدی بن کے دنیا میں رہیں گے، نبی بن کے نہیں رہیں گے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بن کے رہیں گے؟ امتی بن کے رہیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام عصر کی نماز کے لیے ان کو آگے بڑھائیں گے امامت کرنے کے لیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ نہیں، آپ ہی میرے امام بنو۔ اور جب حضرت مہدی ان سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نبی بن کے آئے ہیں یا امتی، تو وہ یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں، میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے آیا ہوں۔ کیا بن کے آیا ہوں بھائی؟ امتی بن کے آیا ہوں۔ تو یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، اور قیامت سے پہلے وہ دنیا کے اندر مبعوث ہونے والے ہیں۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اللہ کا نبی مانتے۔ کیا مانتے ہیں؟ نبی مانتے ہیں۔ اور میں نے
پہلی یا دوسری، شاید دوسری تفسیر میں سورہ آل عمران کے شان نزول میں بتایا تھا کہ حضور کے پاس میں جس وقت میں نجران کے سارے عیسائی آئے تھے، آپ نے ان سے یہی کہا تھا کہ اگر حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو ماں کے پیٹ سے پیدا کرتا تھا؟ نہیں پیدا کرتا تھا۔ وہ کھاتے پیتے تھے؟ نہیں کھاتے پیتے تھے۔ وہ اتنے زیادہ کمزور بھی نہیں رہتے تھے جیسے تمہارا عقیدہ ہے کہ خدا کے بیٹے کو اٹھا کے انہوں نے سولی پہ لٹکا دیا۔ تو اللہ یہ گوارا کرتا تھا کیا؟ نہیں گوارا کرتا تھا۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور اللہ کے بندے تھے، اور قیامت سے پہلے وہ محمدی بن کر دنیا میں مبعوث ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ کچھ سوالات ہمارے اصلاح معاشرہ کے جو ممبران ہیں ان کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ اس میں پہلا سوال جو ہے یہ محمد فاروق بھائی پاٹن گجرات سے انہوں نے پوچھا ہے کہ مولانا ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ شدید گرمی ہے، جس کی وجہ سے مسجد کی چھت پر ہم لوگ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس طریقے سے نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ بھائی محمد فاروق صاحب، آپ کا جواب میں نے کئی کتابوں میں تلاش کیا تو مجھے فتاوی محمودیہ اور فتاوی دارالعلوم میں آپ کا جواب ملا ہے۔ فتاوی محمودیہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ لوگ اگر گرمی وغیرہ کی وجہ سے مسجد کے صحن میں نماز پڑھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اور فتاوی دارالعلوم میں یہ لکھا ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اگر لوگ مسجد کے بازو میں مسجد کے حجرے کی چھت پہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے بغیر کسی کراہیت کے درست ہے۔ تو جب فتاوی دارالعلوم میں مسجد کے بازو کے حجرے کی چھت پہ بغیر کراہیت کے نماز کا پڑھنا درست ہے، تو پھر مسجد کے چھت پہ پڑھنا ہر حال میں آپ کے لیے درست ہے، کوئی حرج ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری شریعت آسان ہے۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ نماز بھی پڑھو تو اطمینان سے پڑھو، سکون سے پڑھو۔ اگر آپ کو مسجد میں گرمی ہو رہی ہے اور تراویح کی نماز کوئی 2 یا 4 رکعت تو ہے نہیں، 20 رکعت تراویح، اس کے بعد 3 رکعت وتر، تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کو مسجد میں رہنا ہے۔ اس میں بہت سے شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، بہت سے بی پی کے پیشنٹ ہوتے ہیں، بغیر کسی کراہیت کے آپ اطمینان سے ہوا کے لیے مسجد کے چھت کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہماری شریعت نے نماز پڑھنے والے کا اتنا خیال رکھا ہے، یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو بھوک لگی ہے وہ پہلے کھانا کھا لے اور اس کے بعد میں کیا کرے؟ نماز پڑھے۔ اتنا خیال رکھا ہے تو آپ اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ چھت پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز پڑھنا مکروہ ہے، ہو سکتا ہے وہ بیچارے کو بی پی یا شوگر کا پرابلم نہیں ہوگا، ہاں اس کو اگر رہا نا تو اوپر تو کیا نماز بھی پڑھنا چھوڑ دیں گا کہ بھئی میں نماز ہی نہیں پڑھتا بول کے۔ تو اس کے لیے آپ بغیر کسی کراہیت کے آرام سے اطمینان سے مسجد کے چھت کے اوپر تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں محمد یاسین صاحب کولہاپور اور محمد اکرم صاحب بنگلور، یہ دونوں نے ایک ہی سوال پوچھا ہے کہ قرآن میں موبائل رکھ سکتے ہیں یا نہیں، اور ناپاکی کی حالت میں اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں۔ بھائی میں اس سے پہلے جمعہ میں پورے بیان میں بتا چکا ہوں اس کے بارے میں کہ قرآن میں موبائل میں قرآن رکھ سکتے ہیں، لیکن جو ٹائم پہ آپ وہ قرآن کو اوپن کریں گے اس ٹائم پہ آپ نے وضو سے ہونا ضروری ہے۔ بغیر وضو سے آپ قرآن کو اوپن نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اگر قرآن اندر ہی ہے، کھلا ہوا نہیں ہے، اور آپ کے ہاتھ اگر ناپاک بھی ہے بغیر وضو کے تو آپ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر محمد عارف خان صاحب نے کالینا بامبے سے یہ سوال پوچھا ہے کہ مولانا ہمارے والد صاحب کا انتقال 2 سال پہلے ہو چکا ہے، اور ہمارے والد صاحب ایک کمرہ چھوڑ کے گئے ہیں جو 10 بائی 8 کا ہے، مگر ہماری والدہ وہ کمرہ کسی کو دینا نہیں چاہتی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی میں میری بیٹیوں کو دوں گی، یا پھر اس میراث کے مسئلے کو لے کر ہمارے میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں،
یہاں تک کہ والدہ نے پولیس میں کمپلینٹ بھی دی ہوئی ہے، اور ہم تمام لوگ الگ الگ فلیٹوں کے اندر رہتے ہیں، تو اب ہم وہ جو والد صاحب کی میراث ہے اس کو کس طریقے سے تقسیم کریں؟ اب دیکھو، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بیٹوں نے ماں کو پریشان کرنا ہی نہیں چاہیے ایک 8x10 کے کمرے کے واسطے کہ بیچاری کو پولیس میں جا کے کمپلین دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ آپ نے یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ کے سارے بھائی اپنے اپنے فلیٹ میں رہ رہے ہیں تو وہ بیچاری ماں اگر 8x10 کے کمرے میں رہ رہی ہے تو اس میں نقصان کی کیا بات ہے؟ آپ نے اپنا دل بڑا کر کے وہ کمرہ ماں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں نے ماں کو اتنا پریشان کیا، ماں کو اتنا ستایا کہ بیچاری کو کہاں پہ کمپلین کرنا پڑ رہی ہے؟ پولیس اسٹیشن میں جا کے۔ تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ ماں کی خدمت کرو۔ پہلے تو آپ کے والد نہیں ہیں، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے ماں کو سنبھالنے کی، تو آپ فلیٹوں میں رہنے کے باوجود اگر ایک 8x10 کے کمرے کے لیے ماں کو پریشان کریں گے، خدا نہ کرے اس کا کہیں عذاب آپ پہ دنیا میں ہی نہ آ جائے، تو اپنا دل بڑا کر کے چھوڑ دو۔ وہ جب ماں کا انتقال ہوگا اس کے بعد میں وہ میراث کا مسئلہ آپ کے سامنے درپیش آئے گا، لیکن ابھی ذمہ داری تو یہ تھی کہ آپ لوگ اپنے فلیٹ میں ماں کو لے کر جاتے، ماں کے ہاتھ پیر دباتے، ماں کی خدمت کرتے، مگر آپ کے سوال پوچھنے کے اندازے پہ سے یہ ہو رہا ہے کہ آپ سب بھائی اپنی اپنی جگہ پہ فلیٹوں میں سیٹل ہو چکے ہیں اور بیچاری اکیلی ماں وہاں پہ رہ رہی ہے، تو اس میں سے بھی آپ لوگوں کو میراث کا حصہ چاہیے۔ تو میرا مشورہ آپ کو یہی ہے، وہ ماں کے قبضے میں جب تک ہے رہنے دو اور ماں کو پریشان مت کرو۔ اور ویسے بھی ماشاءاللہ آپ ڈاکٹر ہیں تو ہو سکتا آپ کی آمدنی وغیرہ بھی اچھی خاصی ہوں گی، آپ اتنے محتاج تو ہوں گے نہیں کہ وہ کمرہ اگر آپ کے حصے میں نہیں آیا تو آپ کے گھر پہ فاقے کی نوبت آ جائیں گی بول کے۔ یہ محمد حنیف بھائی قطر سے، انہوں نے کچھ دعاؤں کے لیے کہا تھا کہ بہت ساری ہماری بہنیں وغیرہ جن کے نکاح ہو جاتے ہیں تو سسرال والوں کی طرف سے ان کو پریشان کیا جاتا ہے، تکلیفیں دی جاتی ہے، ایسی حالت میں انہوں نے کیا کرنا چاہیے؟ تو محمد حنیف صاحب، ایک تو ایک عمل ہے، جتنی بھی ہماری بہنیں یہ سن رہی ہے، جس کا بھی شوہر وہ بد زبان ہو، مزاج کا سخت ہو، غصے والا ہو، جس گلاس کے اندر وہ شوہر پانی پیتا ہے اس گلاس میں 300 مرتبہ روزانہ یا حمید پڑھ کے دم کرے۔ کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ یا حمید پڑھ کے اس کے اوپر دم کرے، اور وہ گلاس میں روزانہ پڑا کرے جس گلاس کے اندر آپ کا شوہر پانی پیتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پڑھیں گے؟ یا حمید۔ کیا پڑھیں گے بھائی؟ یا حمید 300 مرتبہ پڑھنے کا، اس کے اوپر دم کرنے کا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مزاج میں نرمی پیدا کریں گے۔ اگر آپ کی ساس کا بھی مزاج سخت ہے، شوہر کا بھی مزاج سخت ہے اور پریشان ہے، تو ہماری وہ بہن قرآن پاک میں دوسرے پارے کے اندر چوتھے رکوع میں یہ آیت ہے، آیت نمبر ہے 164، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ یہ 164 سے شروع ہو کے 165 پہ ختم ہوتی ہے۔ یہ آیت شکر میں پڑھ کے دم کرے، اور وہ شکر کی چائے وغیرہ جو بھی گھر میں آپ بناتی ہے وہ شکر میں دم کر کے اس کی چائے اپنے ساس کو پلائے، اپنے شوہر کو پلائے، انشاءاللہ اللہ ان کے مزاج میں بھی نرمی پیدا کرے گا۔ اس کے بعد میں حافظ نذیر شیخ صاحب سورت گجرات سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ مولانا میرے گھر میں حرمین شریفین کا ایک پرانا فوٹو لگا ہوا ہے، وہ لگانا جائز ہے کیا نہیں؟ اس میں انسان بھی نظر آتے ہیں۔ تو ایسے پرانے جو فوٹو ہے بیت اللہ کے یا مدینے کے جس میں چھوٹے چھوٹے انسان نظر آتے ہیں،
نیچے کھڑے رہ کے دیکھے تو ان کی صورتیں شکلیں بھی نہیں نظر آتی ہیں، وہ جائز ہے، لگا سکتے ہیں. لیکن ایسی صورت اگر ہے کہ ایک آدمی بیت اللہ کے سامنے کھڑے رہ کے اپنا فوٹو لے رہا ہے، وہ لگانا ناجائز ہے. ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ ہمارے گھر میں بچوں کے لیے کچھ نام دیجیے، اور ایک بھائی نے بھی پوچھا ہے کہ ان کے گھر پہ ایک لڑکا ہوا ہے، اس کے لیے بھی کچھ نام دیجیے. یہ نام جتنے بھی لوگ پوچھنے والے ہیں، میں ان سے ادباً یہی درخواست کروں گا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان میں سے کوئی بھی نام رکھنے کا اس کے پہلے عبد لگا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں. قرآن پاک جیسی کھولیں گے تو سب سے پہلے اللہ کے 99 نام اور آخری پیج پہ حضور کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں. وہ ناموں میں سے اپنے بچے کا کوئی نام رکھو، یا اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کے بے شمار نام ہیں. ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، یوشع ہے، اور زکریا ہے، یحییٰ ہے، اور ہمارے حضور کے 99 نام ہیں. پھر ان کے علاوہ صحابہ اکرام کے نام ہیں. ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، عبداللہ ہے، زبیر ہے، عبد الرحمن ہے، اور طلحہ ہے. اسی طریقے سے صحابہ کے جو نام ہیں وہ ناموں میں سے کوئی نام رکھے. ہم لوگ یہ جو نام پوچھنے والے ہیں ان لوگوں کو ایکچولی لیٹسٹ نام چاہیے. کیسے نام چاہیے؟ ہاں، لیٹسٹ نام. آج کے جو لیٹسٹ نام لوگ رکھتے ہیں ویسے نام رکھنا، بہت سے نام اس میں کے ناجائز ہے اور ان کے مطلب غلط ہوتے ہیں. ایک صاحب نے میرے سے لڑکی کے لیے نام پوچھے، میں نے ان کو فاطمہ، حمیرہ، صدیقہ، عائشہ، ایسے تقریباً 10-12 نام دیا. ارے مولانا یہ سب ہمارے دادیوں پردادیوں کے نام ہیں. کوئی لیٹسٹ نام ہونا، آج کل جو ٹی وی سیریلوں میں چل رہے نا ویسا کوئی نام دو. میں بولا ویسا نام مت رکھو، ورنہ ان کے نقش قدم پہ چل کر، جیسے وہ پرتیوشا بینرجی نے سوسائڈ کی تھی، آپ کی بیٹی بھی اسی راستے پہ چلے گی. انہی کے راستے پہ چل کے بھیک مانگنا پڑے گی. 2 روز پہلے ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، ایک مسلمان ہیروئن جس نے کسی زمانے میں بڑے فلموں میں کام کیا تھا، دلی میں بھیک مانگتے پھر رہی ہے. وہ کیا کر رہی ہے؟ ہاں، مندروں کے باہر سو رہی ہے. مسلمان کی اولاد ہے، اور اس کے پردادا یا دادا کے نام پہ غازی آباد شہر بسا ہوا ہے بول کے پوری رپورٹ تھی نیوز پیپر کے اندر. بھیک مانگنے کی نوبت آ چکی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو. روڈ پہ، راستوں پہ، جو ایک زمانے میں ماڈل بھی تھی، فلموں میں بھی کام کر رہی تھی، مگر اپنا مذہب رہا نہ نام رہا، کچھ بھی نہیں رہا. تو اس کے لیے ہم فیشن کے اور ماڈرن پنے کے چکر میں نہ پڑے. صحابہ کے نام رکھے، بزرگان دین کے نام رکھے. میرے کچھ تجربہ اس لیے ہے، ہمارے عربی میں جو بچے پڑھتے ہیں میں نے دیکھا ہوں آج کل ہمارے گھروں میں سے نبیوں کے نام تو ختم ہی ہو گئے. میں نے ایک دن، ہمارے 350 بچے ہیں ہمارے پاس، میں بولا بتاؤ یہ سارے بچوں میں آدم کس کا نام ہے؟ 350 میں سے ایک کا بھی نام آدم نہیں. میں نے پوچھا بتاؤ ابراہیم کتنوں کا نام ہے؟ تو پورے عربی میں ایک ابراہیم ہے، ہمارے اشفاق بھائی کا لڑکا، اس کے علاوہ دوسرا ابراہیم نہیں ہے. اسماعیل کس کا نام ہے؟ اسماعیل تو چھوٹ ہی گیا، لوگوں کو یاد بھی نہیں رہا ابھی 90 ناموں کے اندر. یعقوب نہیں معلوم ہے. یوسف، مشکل سے ایک آدھا یوسف ہمارے پورے اس میں ہوں گا. پھر میں صحابہ کے ناموں کی طرف آیا، میں بولا بتاؤ ابو بکر کتنے ہوں گے؟ تو ایک ابو بکر کھڑے رہا، وہ ہمارے شکیل بھائی کا لڑکا. عمر کتنے ہیں؟ 2 عمر کھڑے ہوئے. عثمان کتنے ہیں؟ 1 عمر ہوگا. علی کتنے ہیں؟ 1 یا 2 علی کھڑے ہوئے ہوں گے. اس کے بعد میں بولا شاہ رخ کتنے ہیں؟ تو 50 شاہ رخ کھڑے ہوئے. کتنے شاہ رخ کھڑے ہوئے؟ 50 شاہ رخ کھڑے ہوئے. مجھے بتاؤ نا، ہمارے گھروں میں رحمت برکت کہاں سے آئے گی؟ 50 بچے کھڑے ہوئے. تو شیطانوں کے نام ہم کو پسند ہے، نبیوں کے نام پسند نہیں ہے. تو آپ خالہ جان نام پوچھ کے کیا کرتے؟ قرآن کھولو، اس میں اللہ رسول کے نام ہیں، اس میں سے ایک نام رکھ دو اپنی اولاد کا. اور دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم تو مسلمان ہیں لیکن ہمارے سے زیادہ دین پہ عمل کرنے والے کرسچن لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ کرسچن جو ہے نا، کرسچن وہ اہل کتاب ہے وہ بھی، لیکن ہمارے سے زیادہ نبیوں کا ادب، نبیوں کا احترام کرنے والے وہ ہیں. ہم کو ماڈرن پنے کو تھوکے ہوا ان کا چاٹنا ہم لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن وہ کسی کا چاٹنا پسند نہیں کرتے. وہ اپنے بیٹوں کے نام لیٹسٹ نام نہیں رکھتے.
ان کے سب نام آپ کو، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کے پورے نام دیکھو آپ کو، ہر کھلاڑی کا نام کسی نہ کسی نبی کا نام ہے۔ کس کا نام ہے بھائی؟ ایڈم، حضرت آدم علیہ السلام کا نام ہے۔ ابراہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے۔ موجز، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ جوزف، حضرت یوسف علیہ السلام کا نام ہے۔ یہ سارے نام ہے کہ نہیں ان کی ٹیموں کے اندر؟ سارے نبیوں کے نام بھرے ہوئے ہیں۔ اور ہم لوگوں کو بنجامین، یہ بھی نبی کا نام ہے، اور ہم لوگوں کو نبیوں کی نام کی الرجی ہے، اور وہ جن کو ہم ماڈرن سمجھتے ہیں ان کو نبیوں سے اتنی محبت ہے تو نبیوں کے نام رکھو۔ ہمارے ہر گھر میں ایک ابراہیم، ایک اسماعیل، ایک یوسف، ایک زکریا، ایک یحییٰ، ایک محمد، ایک ابو بکر، ایک عمر، ایک عثمان، ایسے نام ہونا چاہیے۔ اللہ ہم کو صحابہ اور نبیوں کے طریقے پہ چلنے والا بنائے۔ آخری سوال ہے ہمارے حاجی رفیق صاحب باغبان نے، انہوں نے میرے سے کہا ہے کہ مولانا کل آپ نے انٹرسٹ کے بارے میں بتائے کہ انٹرسٹ کی رقم انکم ٹیکس میں دے سکتے ہیں، لیکن آج کل انٹرسٹ اور بینکنگ سے ریلیٹڈ بہت سارے مسئلے مسائل ہیں۔ بہت سے لوگ غیر ضروری طور پہ گاڑیاں وغیرہ بھی لون سے اٹھاتے ہیں، کیا وہ صورتیں ہمارے شریعت میں جائز ہے؟ دیکھو میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ سود کا لین بھی حرام اور دین بھی حرام ہے۔ سود سے کسی چیز کو لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے۔ بہت مجبوری ہے، ایسا آدمی جس نے چاروں طرف ہاتھ پیر پٹک دیا کہ کہیں سے کوئی قرضہ ملیں گا، والد کی طرف سے، سسرے کی طرف سے، سالے کی طرف سے، ساڑو کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، کہیں سے کچھ نہیں ملا، آخر تک ہار کے ایسے آدمی کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ لون سے گاڑی وغیرہ لے سکتا ہے، حرج نہیں ہے۔ لیکن شوق کے لیے اگر کوئی لے رہا ہے، بڑے بھائی نے لیا تو چھوٹے بھائی کی عورت بولتی دیکھو نئی گاڑی آئی تمہارے بھائی کے پاس، تو چھوٹا بولتا میرے کو کیا کم سمجھ رہی کیا، میں بھی جاتا اب بھی شو روم پہ، میں بھی لون سے اٹھا کے لے کے آ جاتا۔ یا محلے والوں پہ امپریشن جھاڑنے کے واسطے، یا پڑوسیوں پہ امپریشن جھاڑنے کے لیے، یا دوستوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں بہت کما رہا، اب میں کروڑ پتی بن گیا، اگر آپ لون سے گاڑی اٹھاتے ہیں تو ایسا گاڑی اٹھانا آپ کے لیے حرام اور ناجائز۔ آپ کا 100% وہ لین دین سود کا لین دین ہوگا۔ کائے کا لین دین ہوگا بھائی؟ وہ صورت آپ کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ ایک دم مجبوری کی بات الگ ہے، ایک تو یہ۔ دوسری چیز، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں پہ انکم ٹیکس کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ انکم ٹیکس کے طور پہ تقریباً 33% لیتی ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے بہت سارے لوگ مجبوری کی صورت میں بینکوں سے لون اٹھاتے ہیں، بینکوں سے گاڑی لیتے ہیں، یا بینک سے کچھ نہ کچھ قرضہ اپنے اوپر کر کے لیتے ہیں تاکہ وہ پیپر انکم ٹیکس میں جوڑنے کی وجہ سے انکم ٹیکس کے اندر کچھ راحت ملے، کچھ آرامی ملے یا کچھ فائدہ ہو۔ تو ہمارے علماء نے ہندوستان کا یہ جو قانون ہے اس کے اعتبار سے انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے مجبوری کی صورت میں بھی آپ کو بینک سے لون لینے کی اور قرضہ لینے کی اجازت دی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی نا بھائی بات؟ آپ انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے اگر بینک سے لون اٹھا کے بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر گاڑی کا لون ہے، گھر کا لون ہے، فلانی چیز کا لون ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے لینا جائز ہے، وہ آپ کے لیے ناجائز نہیں۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، کل جیسے میں نے بتایا تھا کہ انٹرسٹ کا جو پیسہ ہے وہ پیسے سے آپ انکم ٹیکس بھی ادا کر سکتے ہیں، ایسے ہی اگر کسی کے اوپر بینک کے لون کا انٹرسٹ ہے اور اس کے پاس آلریڈی کوئی انٹرسٹ کا پیسہ ہے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی سی گنجائش دی ہے کہ وہ پیسے سے وہ قرضہ وہ ادا کر سکتا ہے، مطلب اس کا انٹرسٹ پھیر سکتا ہے، اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔